کہ ایک جگہ میں گیا، مجھے بتایا کہ یہ درخت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہے، یعنی اس کی جو تحقیق کی گئی کہ وہ 1400 سال پرانا درخت ہے۔ تو درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہزاروں سال چلتے ہیں، سینکڑوں سال چلتے ہیں۔ میں اور آپ نہیں رہیں گے، یہ درخت رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، کبھی کبھی ہم ان گرمیوں میں دیکھ لیں، گاڑی والے دیکھتے ہیں یار کوئی چھاؤں مل جائے، کوئی درخت مل جائے، گاڑی پارک کر دیں۔ ہم گاڑی کے لیے درخت ڈھونڈتے ہیں، درخت لگاتے کیوں نہیں ہے؟ تو ذرا غور کریں۔ اچھا، پھر ایک بڑی خوبصورت تحقیق ہے کہ دنیا میں اگر جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو ملٹی پلائی اگر آپ 10 کریں تو اتنے جانور ہوتے ہیں۔ یعنی اگر 8 ارب انسان ہے تو 80 ارب جانور ہیں جو زمین پر جانور ہیں، اور اس کو ملٹی پلائی 10 کریں تو پرندے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب دنیا میں 800 ارب پرندے ہیں۔ پرندوں کی کالونی کون سی ہے؟ پرندوں کے گھر کون سے ہیں؟ پرندے کہاں رہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پرندے کسی بلڈنگ میں نہیں رہتے، پرندے درختوں پہ رہتے ہیں۔ اور آپ سوچیں 800 ارب پرندوں کا گھر درخت ہے، یہ کالونی ہے ان کی، جتنے درخت ہوں گے۔ اچھا، اب آپ تھوڑا سا اس میں اگر آپ غور کریں، جب ہم چھوٹے تھے، جو 40s میں ہے نا، جن کی عمر 40s کے یا اس کے اوپر ہے، ہم جب چھوٹے تھے ہمارے گھر کے باہر کبھی کوئل آ کے بیٹھتی تھی، ہم نے تتلیاں دیکھی ہیں، ہم نے بڑے انجوائے کی ہیں پھولوں کو دیکھتے ہوئے، تتلیوں کو۔ اچھا، ہمارے گھر کے باہر کبھی کبوتر آ کے بیٹھتے تھے، کبھی پرندوں کی آوازیں صبح صبح آتی تھی، اسکول جاتے تھے تو درختوں سے ایک بڑی خوبصورتی آوازیں آتی تھیں، کچھ پرندوں کی تو آوازیں بڑی یونیک ہوتی تھی۔ ہمارے اسکول میں بھی درخت ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب کہاں ہیں وہ آوازیں؟ اب کہاں ہیں وہ پرندے؟ اب تو آپ کے بچوں سے تتلیاں، ان کو بٹر فلائی باغ میں جانا پڑتا ہے۔ یہ سب کہاں گئے؟ ایک غور کرنے والی بات ہے۔ شہر کراچی والوں سے میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے گاؤں میں ابھی بھی نظر آتی ہوں۔ جو بڑے بڑے شہر ہم نے کانکریٹ کے جنگل بنا دیے نا، ہم نے صرف بلڈنگیں بنائی، ہم نے روڈیں بنائی، درخت کاٹتے گئے۔ دنیا کے کئی پرندے ایسے ہیں شفاعت بھائی، جو ہم نے پڑھا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے مائگریٹ کرتے ہیں مختلف ملکوں میں، لیکن جہاں درخت اچھا، وہ جا کے رہیں گے کہاں؟ اب مثال کے طور پہ ہم سارے کہہ رہے ہیں چلے ہمیں دبئی جانا ہے، یا کوئی کہتا ہے میں نے پنجاب جانا ہے، تو اب پہلے کیا سوچتے ہیں میں رہوں گا کہاں؟ یا ہوٹل کرواؤں گا، یا کمرہ کرواؤں کسی رشتہ دار کے، لیکن میں وہاں جاؤں جہاں گھر ہی نہ ہو، تو میں کیوں جاؤں گا بھائی؟ جب گھر ہی نہیں ہے، رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، نہ واش روم ہے میرے لیے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی چھت ہے، تو ریگستان میں روڈ پہ جا کر تو نہیں سوؤں گا۔ تو بندہ وہاں ٹریول ہی نہیں کرتا کہ جہاں گھر نہ ہو۔ تو اب جن شہروں میں گھر ہی نہیں ہے پرندوں کے، تو وہ پرندے کیوں آئیں گے ہمارے پاس؟ وہ اللہ کی مخلوق کیوں آئے گی؟ بلکہ میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی، میں بھول گیا وہ کون سے جانور کی بات ہو رہی تھی، کہ کسی ملک میں کسی ایک جانور کو جو ہے نا وہ مارنے کا یا دور کرنے کا بنا، اور اس کے خلاف کوئی وہ کی گئی، تو پتہ چلا کہ وہ جب جانور ختم کیا گیا تو اس ملک میں اتنے حشرات الارض بڑھ گئے، اتنے کیڑے مکوڑے بڑھ گئے، کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جانور تو ان کو کھاتا تھا، ہم نے اس جانور کو ختم کیا تو یہ ہمارے لیے وبا کھڑی ہو گئی۔ تو بہت ساری چیزیں سسٹم کا حصہ ہوتی ہیں کہ کسی چیز کے لیے کیا صفائی اس سے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے، کس کے ذریعے کیا بہتری ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی یہ مخلوق ہے، جہاں سایہ دے رہے ہیں، جہاں پھل دے رہے ہیں، جہاں آکسیجن دے رہے ہیں، وہاں پرندوں کو گھر بھی درخت دے رہے ہیں۔ لکڑی کے کاغذ لکڑی سے بنتا ہے۔ تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔